آج احمد فراز کی ایک نہایت شوق انداز والی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک ذرا سن تو مہکتے ہوئے گیسو والی، ایک ذرا سن تو مہکتے ہوئے گیسو والی، راہ میں کون دکان پڑتی ہے خوشبو والی۔ پھر یہ کیوں ہے کہ مجھے دیکھ کے رم خوردہ ہے، تیری آنکھوں میں تو وحشت نہیں آہو والی۔ دیکھنے میں تو ہے سادہ سے خد و خال، مگر لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی۔ گفتگو ایسی کہ بس دل میں اترتی جائے، نہ تو پرپیچ نہ تہدار نہ پہلو والی۔ ایک منظر کی طرح دل پہ منقش ہے ابھی، ایک ملاقات سر شام لب جو والی۔ درد ایسا ہے کہ بجھتا ہے چمک جاتا ہے، دل میں ایک آگ سی ہے آگ بھی جگنو والی۔ جیسے ایک خواب سرائے سے گزر ہو تیرا، کوئی پازیب چھنک جاتی ہے گھنگرو والی۔ ایک ذرا سن تو مہکتے ہوئے گیسو والی، اے خوشبودار گیسو والی ذرا میری ایک بات سننا تو۔ ایک ذرا سن تو مہکتے ہوئے گیسو والی، راہ میں کون دکان پڑتی ہے خوشبو والی۔ خوشبو کی کون سی دکان ہے جہاں سے خوشبو لے کر کے تو نے اپنی زلفوں میں وہ خوشبو لگائی ہے، اور تیری زلف اس قدر خوشبودار ہے، تو راہ میں کون دکان پڑتی ہے، ذرا مجھے دکان کا پتہ بتانا تو۔ ایک ذرا سن تو مہکتے ہوئے گیسو والی، راہ میں کون دکان پڑتی ہے خوشبو والی۔ پھر یہ کیوں ہے کہ مجھے دیکھ کے رم خوردہ ہے، تیری آنکھوں میں تو وحشت نہیں آہو والی۔ یہ کیوں مجھے دیکھ کر کے تیری آنکھوں میں یہ ڈر کیسے آ جاتا ہے؟ یہ ڈر جیسے کہ وہ ہرنوں کی آنکھوں میں شکاری کو دیکھ کے جو ڈر آ جاتا ہے، پھر یہ کیوں ہے کہ مجھے دیکھ کے رم خوردہ ہے، وہ ڈر تمہاری آنکھوں میں کہاں سے آ گیا؟ تیری آنکھوں میں تو وحشت نہیں آہو والی، تیری آنکھوں میں تو وہ وحشت نہیں ہے جو ہرن کی آنکھوں میں جو وحشت ہوتی ہے وہ تمہاری آنکھوں میں تو نہیں ہے، پھر مجھے دیکھ کے اتنے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کیوں ہے کہ مجھے دیکھ کے رم خوردہ ہے، تیری آنکھوں میں تو وحشت نہیں آہو والی۔ دیکھنے میں تو ہے سادہ سے خد و خال، مگر لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی۔ بھئی تمہارے خد و خال تو بالکل سیدھے سادے سے ہیں، کوئی ایسے پیکر تراشی نہیں ہے، عام سے خد و خال ہے وہ تمہارا۔ دیکھنے میں تو ہے سادہ سے خد و خال، مگر لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی۔ لیکن اسی خد و خال میں کوئی بات جادو والی ہے، لوگ کہتے ہیں کوئی بات ہے جادو والی۔ گفتگو ایسی کہ بس دل میں اترتی جائے، ہائے کیا دل نواز انداز ہوگا گفتگو کا۔ گفتگو ایسی کہ بس دل میں اترتی جائے، نہ تو پرپیچ نہ تہدار نہ پہلو والی۔ نہ تو پیچ در پیچ الجھانے والی کوئی بات ہوتی، نہ تہدار کہ اس میں کوئی تہداری ڈھونڈے، نہ پہلو والی کہ اس بات کے پیچھے بھی کوئی اور پہلو ہو۔ تو گفتگو ایسی کہ بس دل میں اترتی جائے، نہ تو پرپیچ نہ تہدار نہ پہلو والی۔ ایک منظر کی طرح دل پہ منقش ہے ابھی، ایک ملاقات سر شام لب جو والی۔ لب جو مطلب ندی کے کنارہ، وہاں جو ایک ملاقات ہوئی تھی، وہ منظر اب تک دل پہ منقش ہے، بالکل نقش ہو چکا ہے وہ منظر، کہ ایک منظر کی طرح دل پہ منقش ہے ابھی، ایک ملاقات سر شام لب جو والی۔ سر شام تم سے ملاقات ہوئی تھی ایک ندی کے کنارے۔ درد ایسا ہے کہ بجھتا ہے چمک جاتا ہے، دل میں ایک آگ سی ہے آگ بھی جگنو والی۔ دل میں ایک آگ سی لگی رہتی، وہ جگنو والی آگ جو جلاتی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی دھواں ہوتا ہے، تو وہ درد اس طرح بالکل جگنو کی مانند وہ جلتا بجھتا رہتا ہے۔ درد ایسا ہے کہ بجھتا ہے چمک جاتا ہے، دل میں ایک آگ سی ہے آگ بھی جگنو والی۔ زوم چاہت کا تھا دونوں کو، مگر آخرکار آ گئی بیچ میں دیوار منو تو والی۔ پہلے تو ہم دونوں کو غرور تھا اپنی چاہت پہ، زوم چاہت کا تھا دونوں کو مگر آخرکار، لیکن آخر یہ ہوا آ گئی بیچ میں دیوار منو تو والی۔ میں اور تو والی ایک دیوار آ گئی، انا آ گئی بیچ میں، آ گئی بیچ میں دیوار منو تو والی۔ یہ میں ہوں، یہ تو ہے، یہ تو میری طرح نہیں ہو سکتا، میں تمہاری طرح نہیں ہو سکتا، یہ منو تو والی انا والی بات جب آ گئی، ایک دیوار آ گئی۔ زوم چاہت کا تھا دونوں کو مگر آخرکار آ گئی بیچ میں دیوار منو تو والی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب کے جو غزل میں نے کہی، آخری چیخ ہے دم توڑتی آہو والی۔ اس بار جو میں نے غزل کہی ہے نا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ دم توڑتی ہوئی ہرن کی آخری چیخ ہے، یہ آخری چیخ ہے دم توڑتی آہو والی۔ ایک نگاہ غلط انداز ہی ہے جان فراز، شوق مانگے ہے خلیش تیر ترازو والی۔ ایک غلط انداز سے میری طرف دیکھ لے، بس ایک نگاہ ڈال دے میرے اوپر، ایک نگاہ غلط انداز ہی ہے جان فراز، شوق مانگے ہے خلیش تیر ترازو والی۔ یہ شوق جو ہے نا، دل میں جو شوق پیدا، جو امنگ پیدا ہوئی ہے، وہ ایک خلش مانگتی ہے تیر ترازو والی۔ جیسے تیر آر پار ہو کر کے ترازو ہو جاتا ہے نا، اس طرح کی ایک خلش چاہیے، بس ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈال دے، وہ خلش مجھے مل جائے گی۔ ایک نگاہ غلط انداز ہی ہے جان فراز، شوق مانگے ہے خلش تیر ترازو والی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔